बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बलूचिस्तान की सूरत हाल अभी तक कंट्रोल नहीं हुई और जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में सिचुएशन बताई थी, अभी इस वक्त क्या हालात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ डिफरेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी हौसला अफजा अब तक नहीं है। डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले जो लेटेस्ट है वो क्या है, वो ये है कि 200 के करीब लोगों को, अब इसमें डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई आदादो शुमार हमारे पास ऐसे मौजूद नहीं है। कुछ आदादो शुमार के मुताबिक 225 के करीब लोग हैं और कुछ आदादो शुमार के मुताबिक 214 लोग बताए जा रहे हैं और एक फिगर जो है वो 180 लोगों का भी बताया गया है। अभी क्योंकि वहाँ पे ज़राए नहीं है मवासलात के, कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों तरफ से कोई कंफर्म नंबर्स की इतला नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इस वक्त जो कलदम BLA है उन्होंने जिन लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज से है। कोई पुलिस वाले हैं, कोई फ़ौज के इदारे से है, कोई इंटेलिजेंस के हैं, मुख्तलिफ जगहों से उनका ताल्लुक है और उनकी लिस्टें भी जारी की गई हैं। मैं अभी लिस्टें देख रहा था, उनमें चंद खवातीन भी हैं जो रिश्तेदार हैं या फैमिली है उन फौजियों की जो उनके साथ मौजूद थी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फैमिलीज थी या सिविलियंस थे वो वापस आ गए हैं। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले लेटेस्ट सूरत हाल आप देख लें। ये ट्रेन से निकाला दहशतगर्दों ने और ट्रेन से निकालने के बाद जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उन सबको पकड़ा और उनको वहाँ से पहाड़ों की तरफ चलाना शुरू कर दिया। ये ट्रैवल करते हुए उनको पहाड़ों में दुश्वार गुजार इलाकों से गुजार कर किसी और मुकाम पर ले गए हैं जिस जगह पे फौज ने घेरा डाला हुआ है और वो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक ऑपरेशन रिपोर्ट भी हो रहा है, कुछ खबरें दी गई ऑपरेशन के हवाले से, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुना दूंगा। सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आई थी, मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट की हैं और दूसरी जानिब से कुछ खबरें जो हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी आती हैं। BBC भी ने रिपोर्ट किया है, कुछ आलमी मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रहा है। तो हर तरफ की खबरों को अगर हम इकट्ठा करें तो अंदाज़ा होता है कि अभी सिचुएशन बदस्तूर टेंस है और पाकिस्तानी फोर्सेस को तारीख के एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन का सामना है। उसकी वजह यह है कि 200 के लगभग जो है वो यरगमाली हैं और वहां पे जो हमलावर हैं उनकी तादाद भी 100 के करीब बताई जाती है। जो लोग वापस आए उनमें से किसी ने कहा कि ये 100 से कम लोग नहीं हैं जिन्होंने ये अटैक किया है। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और वो मुसल्लह हैं और उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं या दीगर लोग हैं उनको वहाँ पे कैप्चर किया हुआ है, उन्हें वहाँ पे यरगमाल बनाया हुआ है। ये जो मुसल्लह अफराद हैं BLA कलदम के, इनमें कुछ मुबैना तौर पे खुद कुछ बमबार भी हैं जो उन यरगमालियों के बीच में मौजूद हैं कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो खुदा न खास्ता वो अपने आप को ब्लास्ट कर लें। उस सूरत में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो सकता है और यरगमालियों का बहुत सारा जानी नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता। तो इस सूरत हाल में अगर ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाए, हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाए या कोई भी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन हो सकता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं ये उनमें सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल इसलिए है कि यरगमाली बहुत बड़ी तादाद में है और जो इलाका है वो बहुत दुश्वार गुजार है और वहाँ पे एरियल स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, यानी अपने ही लोगों का, यरगमालियों का नुकसान हो सकता है। तो एक बड़ी टेंस और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उस इलाके से उस तरह की वाकफियत जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं हो सकती जिस तरह की जो हमलावर हैं उनकी है। इसकी वजह यह है कि प्लानिंग उन्होंने की थी और उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था और वो अपनी मुंतखब जगह के ऊपर यरगमालियों को लेकर गए हैं और वहाँ पे अब वो इसके बारे में नहीं पता कि वो अभी कंटिन्यूसली ट्रैवल करवा रहे हैं यरगमालियों को या उन्होंने किसी जगह पे पहुंचा के वहाँ पे रोक दिया है, क्योंकि इन पहाड़ों में बहुत सारे गार हैं, इन पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपनी कमीन गाहें बना सकते हैं। और क्योंकि ये लंबी प्लानिंग चाहिए होती है ऐसे हमले के लिए, तो बहुत मुमकिन है कि पहले से वहाँ पे खुराक का बंदोबस्त किया गया हो, वहाँ पे मोर्चों का बंदोबस्त किया गया हो या वहाँ पे ऐसी सूरत हाल बनाई गई हो कि लंबे अरसे तक अगर यरगमालियों को वहाँ रखना पड़े तो वो ये कर सकें। अब ये तो स्ट्रेटजी है उनकी कि वो किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। वजह यह है कि आपने इस ऑपरेशन को जल्दी कंक्लूड करना होता है।
जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होता है। हाईजैकिंग की सूरत में या यरगमालियों की सूरत में आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। जितनी जल्दी आप मामले को निपटा लें उतना बेहतर होता है, क्योंकि जितना ये लंबा होता चला जाता है मुल्क की बदनामी उतनी ज़्यादा होती चली जाती है। देखिए, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत तगड़ी हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। इन सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करें तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठेंगे। पहले ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पहले ही पाकिस्तान के अंदर सियाहत नहीं आ रही, लोग पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर चला गया है। इस वाक़े के बाद पता नहीं हम कहाँ खड़े होंगे। और दीगर मामलात के अंदर पाकिस्तान कंटिन्यूसली, अमेरिका ने बाकायदा भी ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों के लिए जारी की है, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। तो ये जो हॉस्टेज सिचुएशन है, ये जितनी देर तक रहती है उतनी ज़्यादा किसी मुल्क की जगहसाई होती है। तो पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक, इस मामले को जल्दी हल करना है, और दूसरा, ये मुश्किल तरीन मामला है। दुनिया की कोई भी फोर्स हो, जितने मर्जी वो प्रोफेशनल लोग हों, जितनी मर्जी प्रोफेशनल फोर्स अपने बेहतरीन गैजेट्स के साथ भी हो, फिर भी इस तरह के हमले को नाकाम बनाना या इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें यरगमालियों के नुकसान का अंदेशा बढ़ता चला जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। और जितना वक्त गुजरता है उतना ज़्यादा जो हमलावर हैं उन्हें मौका मिलता है कि वो अपने आप को ज़मीन के ऊपर मजबूत करें और वो अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल के अंदर लेकर जाएं। अगर ये ट्रेन के ऊपर जिस वक्त अटैक हुआ था उस वक्त अगर रिटेलिएट किया जाता और तगड़ा जवाब होता तो सिचुएशन शायद कुछ और होती। नाज़रीन, जब हुकूमत ने क्या कहा या सिक्योरिटी ज़राए ने क्या कहा, हुकूमत तो इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ कि हुकूमत क्या कर रही है। पहले आप ये देख लें कि सिक्योरिटी ज़राए ने जो खबर दी वो ये दी, और ये जियो से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन करके 104 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की निगरानी में माल ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मच्छ रेलवे स्टेशन पहुंच गई है, और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया है। 23 मुसाफिर मच्छ में रुक गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन्स राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। ये आगे पुरानी खबर जो है वो इसके साथ जुड़ गई है। ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने सारी चीज़ें बताई हैं जनाब कि उन्होंने अब तक क्या किया है। 16 दहशतगर्द वो कह रहे हैं जी हलाक किया है, और दूसरी जानिब हलाकतों की तादाद जो है या शहादतों की तादाद अभी तक नहीं बताई गई है। 104 मुसाफिरों के बारे में दावा किया गया है कि उनको बाजियाब करवा लिया गया है। अब जनाब BBC ने रिपोर्टिंग की है, जो लोग वापस आए हैं उन्होंने क्या बताया ये आप देख लीजिए जनाब। अब वो ये बता रहे हैं कि अक्सर मुसाफिर या तो खड़े हैं या फिर थकन से चूर थे जो ट्रेन वहां पहुंचती है, और फर्श पर ही सहमे हुए बैठे हुए थे। ये गैर मामूली मंजर बलूचिस्तान के शहर मच्छ के रेलवे स्टेशन का है, और बाल बरदार गाड़ी में सवार अफराद गुज़िश्ता 9 घंटों की कहानी शायद कभी ना भुला पाए। अब वो मुसाफिर क्या बता रहे हैं जरा ये सुन लें। इस मालगाड़ी पर लगभग 80 खुश नसीब सवार हैं, जिन्हें मंगल को दोपहर जाफर एक्सप्रेस पर दराए बोलान के इलाके ढाडर में मुसल्ला शिद्दत पसंदों के हमले का सामना करना पड़ा। 9 बोगियों पर मुश्तमिल कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को जब मंगल की दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान हमले का सामना करना पड़ा तो उस वक्त रेलगाड़ी में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। अब जो लोग वहां से आए हैं, जो निकल कर आए हैं, जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये लोग जो है वो बचकर आ गए हैं, तो BLA ने तो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अब एक तरफ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको रेस्क्यू किया है या इनको दहशतगर्दों से बचाया है लड़ाई करने के बाद। एक तरफ तो ये खबर आ रही है, और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जो BLA के लोग हैं उन्होंने खवातीन को, बच्चों को और जो बलोच थे उन्हें खुद ही छोड़ दिया। उन्हें कहा आप लोग जाए, हमने सिर्फ ये लेकर जाने हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं।
اب اس کے اندر جو ہے بی بی سی کی سٹوری کی جو ہیڈ لائن ہے وہ بھی یہی ہے, اور بی بی سی سٹوری جو ہے اس کی ہیڈ لائن بتا رہی ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بازیاب ہونے والے مسافر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیڈر نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو, یہ ہاتھ سے نہیں نکلنے چاہیے. یعنی ان کا جو پورا فوکس تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ کیپچر کیا جائے, انہیں یرغمال بنایا جائے اور انہیں ساتھ لے جایا جائے. مشتاق احمد صاحب بتاتے ہیں جی کہ حملے کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا تھا, اور اسی ٹرین کی بوگی نمبر 7 میں موجود اسحاق نور اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ہمراہ کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا پوری ٹرین کی کھڑکیاں اور دروازے ہل گئے تھے, میرا بچہ نیچے گر گیا. انہوں نے بتایا فائرنگ شروع ہوئی تو فائرنگ 1 گھنٹے تک جاری رہی, اور اس فائرنگ کے دوران ایسا منظر تھا جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. انہوں نے کہا جی جو کوچز ہیں یا بوگیاں ہیں ان کو گولیاں لگ رہی تھیں, تو ایک بچے کو میں نے اور ایک کو میری بیوی نے اپنے نیچے دبا لیا کہ گولی لگے تو ہمیں لگ جائے, بچے بچے. پھر اسحاق کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ شاید 50 منٹ تک جاری رہا. 50 منٹ کی فائرنگ تو بہت لڑائی ہوتی ہے. اس دوران ہم لوگ سانس بھی نہیں لے رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مشتاق محمد نے بتایا کہ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور اس کے بعد مسلح افراد بوگیوں میں داخل ہوئے. انہوں نے بتایا کہ فائرنگ رکنے پر چند مسلح افراد بوگی میں داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کیے, اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو علیحدہ کرتے گئے. ہماری بوگی کے دروازوں پر 3 عسکریت پسند پہرا دے رہے تھے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سویلین, خواتین, بوڑھوں اور بلوچوں کو کچھ نہیں کہیں گے. مشتاق احمد نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ حملہ آور آپس میں بلوچی میں بات کر رہے تھے, اور ان کا لیڈر انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو, یہ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے. اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کا ایکچولی جو ٹارگٹ تھا وہ سیکیورٹی اہلکار تھے, اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے. یہ دہشت گردوں کا ایک خوفناک اٹیک ہے, اور یہ پاکستان پہ ہونے والے بڑے حملوں میں سے ایک حملہ ہے. اسحاق نور نے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ ہماری بوگی سے انہوں نے کم از کم 11 مسافروں کو نیچے اتارا اور کہا کہ یہ سیکیورٹی اہلکار ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو تشدد کر کے نیچے اتارا اور پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی. اس کے بعد بوگی میں موجود تمام لوگ ان کی ہدایات پر عمل کرتے رہے. شام کے وقت حملہ آوروں نے مسافروں سے کہا کہ ہم بلوچوں, عورتوں, بچوں اور بزرگوں مسافروں کو رہا کر رہے ہیں. وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے. جب میں نے ان کو بتایا کہ میں تربت کا رہائشی ہوں اور میرے ساتھ بچے اور خاتون ہیں تو انہوں نے مجھے بھی جانے دیا. یہ جناب انہوں نے کہا. اور پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم پیدل چلتے چلتے بہت دور تک پہنچے اور نیڈ اسٹیشن پہ ہم پہنچے, اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پھنس گئے تھے. کچھ لوگ جو بزرگ ہیں وہ چل نہیں پا رہے تھے, ان کو کندھوں پہ اٹھانا پڑا. بچوں کو اٹھا کر ہم آ رہے تھے, پتھروں کے اوپر سے گزر رہے تھے. وہ بڑا دشوار گزار علاقہ ہے. کچھ لوگ ٹرین کے اوپر بیٹھ کے پہنچے ہیں, بعد میں آگے سے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے. تو ریسکیو پھر بعد میں ان کو ایف سی اہلکاروں نے کیا, فوج نے ریسکیو کیا, کیونکہ یہ لوگ بڑے لٹے پٹے تھے, ان کے حالات بہت پتلے تھے, بھوک پیاس کا عالم تھا. بیشتر لوگ جو ہے وہ روزے کے ساتھ تھے اور وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, اور انہوں نے بڑے خوفناک مناظر دیکھے تھے. حواس بھاگتا تھے, ڈرے ہوئے تھے, دہشت زدہ تھے. تو ان لوگوں کو پھر وہ جب سیکورٹی فورسز کو ملے تو انہوں نے ریسکیو کیا اور پہنچایا. اب یہ کوئٹہ کے اندر بات چیت ہوئی ہے, دیگر جگہوں پہ بات چیت ہوئی ہے, مچھ اسٹیشن کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. تو ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. جو لوائقین ہیں, جن لوگوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں دہشت گرد, وہ پہنچے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. محسن نقوی کے اوپر بہت احتجاج کیا, اور انہوں نے کہا جی وہ تو کہتا تھا کہ جی ایک ایس ایچ او کی بہار ہے دہشت گرد, تو کدھر ہے وہ, خود سامنے کیوں نہیں آتا. سرفراز بگٹی کے اوپر بہت تنقید کی گئی کہ خود بہت بڑی بڑی سیکیورٹی لے کر وہ گھومتے ہیں, لیکن عام پاکستانیوں کو جو ہے وہ انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. تو اس وقت حکومت کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے. یہ میں نے آپ کو دونوں طرف کی جو سٹوری ہے وہ بتا دی ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کیا کہہ رہے ہیں, اور دوسری جانب جو ذرائع ہیں وہ بی بی سی کو کیا بتا رہے ہیں, جو لوگ وہاں سے بازیاب ہو کر آئے ہیں یا وہ لوگ جن کو چھوڑ دیا دہشت گردوں نے. اب جناب 3 قسم کے بیانیے اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. ایک بیانیہ دہشت گردوں کا ہے. حیرت انگیز طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس تو موجود ہیں اور ان کی انفارمیشن آ رہی ہے. انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, بین الاقوامی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. پاکستانی میڈیا کو اجازت نہیں ہے میرے خیال میں رپورٹ کرنے کی. بہت تھوڑا سا پاکستان کی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. کھل کر پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر میراتھن ٹرانسمیشنز نہیں کر رہا جیسے کہ پاکستان کا میڈیا ماضی میں کرتا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو, کنٹرولڈ میڈیا پاکستان کا, اس کو شاید منع کیا گیا ہے کہ اس کو ڈاؤن پلے کرنا ہے, اس معاملے کو زیادہ اٹھانا نہیں ہے.
لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یا پوری دنیا کے لیے جو سورس آف انفارمیشن ہے پھر وہ انڈین میڈیا بن جاتا ہے، اور انڈین میڈیا کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ادر سائڈ آف دا سٹوری بھی بتا رہے ہیں، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ادھر سے جو حملہ آور ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے اور وہ کیا بتا رہے ہیں، تو وہ وہاں سے سٹوری لے کر بتا رہے ہیں۔ تو جب پاکستان کے میڈیا کو منع کیا گیا ہے تو ون سائیڈڈ سٹوری زیادہ تر وہ والی جا رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو سٹوری حملہ آوروں کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ افسوسناک ہے، لیکن میڈیا ہینڈلنگ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں، یہ پھر غلطی ہو رہی ہے۔ 3 قسم کے بیانیے ہیں، ایک تو دہشت گردوں کا بیانیہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیسے آ رہا ہے سامنے، دوسرا عام عوام کا پاکستان تحریک انصاف یعنی اپوزیشن کا ایک بیانیہ ہے، جو بلوچستان کے اندر اپوزیشن ہے جیسے اختر مینگل صاحب ہیں ان کا ایک بیانیہ ہے، وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، حملے کے اوپر مذمت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ سیکورٹی فورسز پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا یہ فیلئر ہے۔ لیکن یہ ایک انٹیلیجنس کا فیلئر تو ہے، ایک اتنا بڑا حملہ پلان کیا گیا۔ پہلے تو انفارمیشن کی گیدرنگ آپ دیکھیں نا، جو کلعدم بی ایل اے کے لوگ ہیں ان کو پہلے اس بات کی انفارمیشن تھی کہ یہ ٹرین جائے گی، اس ٹائم پہ جائے گی، اس ٹرین کے اندر جو ہے وہ اتنے سیکورٹی فورسز کے لوگ موجود ہوں گے اور ان کے پاس کتنے ہتھیار ہوں گے، ان کا بندوبست کیا ہوگا، ان کو کس جگہ پہ روکنا ہے، کس جگہ پہ ٹرین کی پٹری کاٹنی ہے، کہاں پہ دھماکہ کرنا ہے، کیسے ان کو اتارنا ہے، پھر ان کو لے کر کہاں جانا ہے، لوگوں کو الگ الگ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ چاہیے، اور پاکستان کے جو سیکورٹی ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے پڑوسی ملک میں رابطے میں بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ یہ بڑی لمبی منصوبہ بندی کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اتنی لمبی منصوبہ بندی کے نتیجے میں جو چیز ہو اور اس کے بارے میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہی نہ چلے تو یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے پاکستان کا، اور افسوسناک فیلئر ہے، اور یہ لمبے عرصے تک اس واقعے کو یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ٹرین ہائی جیک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اکا دکا گاڑیوں کو سڑک پہ روک لینا یا کہیں ناکہ لگا لینا، دہشت گرد یہ تو کرتے رہتے ہیں، شاہراہوں کے اوپر بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو ٹرین کو روک لینا اور پوری کی پوری ٹرین ہی اغوا کر لینا اور اپنی مرضی کے بندے اس میں سے نکال کر ساتھ لے جانا، یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ حکومت کا بیانیہ ناظرین مکمل طور پہ غائب ہے، وہ ہے ہی کہیں نہیں۔ تیسرا بیانیہ حکومت کا ہونا چاہیے تھا نا، یعنی میں حکومتی وزراء کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا، چاہے وہ پنجاب حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ انفارمیشن منسٹر ہے، چاہے وہ وزیر دفاع ہے، یہ سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت ان کو ٹویٹ کرنے ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ اس وقت فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے تھا پاکستان کی گورنمنٹ کو اور سیکورٹی فورسز کو، اور جو یرغمالی ہیں ان کو اور ان کے خاندانوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں کنسرن ہے اس معاملے کے اوپر، اور ہم پورا زور لگا رہے ہیں، پوری ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے حکومت بالکل خاموش ہے، اور حکومت کی جانب سے ہم جو بھی ٹویٹ دیکھتے ہیں یا جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی سیاستدان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی پوائنٹ سکورنگ کر لیں، خاص طور پہ جو حکومت ہے یا حکومتی سیاستدان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بی ایل اے کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا کہا بھی، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب نے ایسی بات کہی بھی۔ حالانکہ سیاستدان اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی سپیس لوز کر رہے ہیں، یعنی ماضی میں لاپتہ افراد کے حوالے سے یا بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے مریم نواز، بلاول اور نواز شریف یہ سارے باتیں کرتے رہے ہیں، یہ فیوچر میں بھی کریں گے جب اپوزیشن میں چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی غداری تو نہیں ہے، یہ کوئی بغاوت تو نہیں ہے، یہ ایک ایسا موقع تھا جب حکومت کو فرنٹ فٹ پہ آ کر سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے کیا کیا کہ بجائے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے ایک عجیب و غریب خاموشی اختیار کر لی۔ آپ کو وزیر داخلہ نظر نہیں آ رہے، بلکہ داخلہ کی وزارت کے اندر جو تینوں لوگ ہیں، چاہے وہ کھٹک صاحب ہیں، چاہے وہ طلال چودھری ہے، چاہے وہ محسن نقوی ہیں، تینوں نظر نہیں آ رہے۔ محسن نقوی صاحب جب داخلہ کے اندر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو وہ چیئرمین پی سی بی بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جا کے، جب کرکٹ کے اندر ناکامی ہوتی ہے تو وہ وزیر داخلہ بن جاتے ہیں، اس کے اوپر چھپ جاتے ہیں آ کے۔ ان کی تو وکری موجیں لگی ہوئی ہیں تعلقات کی بنیاد کے اوپر، اور پاکستان جل رہا ہے، اور یہ لوگ بالکل خاموش ہیں۔ انہیں چاہیے تھا حکومت کو کہ فرنٹ فٹ پہ آتے، فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ایک قومی بیانیہ سامنے لے کر آتے، قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلا لیتے، بلوچستان کی اور وفاقی کابینہ کی میٹنگ بلا لیتے، اسمبلی کے اجلاس کال کر لیے جاتے، ہنگامی اجلاس ہوتے، عالمی اور لوکل میڈیا کو بریفنگ دی جاتی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، یہ سب لوگ فرنٹ فٹ پر آ کر فورسز کو یہ ان کو پیغام دینا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس معاملے پہ جو ہے وہ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ انہوں نے لے لیا کہ جناب اس میں بھی پولیٹیکل اپوننٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کو کچل دیا جائے۔ عمران خان صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا اس حوالے سے،
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رضی طاہر صاحب نے بتایا کہ کل عدم بی ایل اے نے مطالبات سامنے رکھ دیے اور 48 گھنٹے کی مہلت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی لاپتہ کیے گئے افراد اور بی ایل اے کے گرفتار کارکنان کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ ناظرین جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ملک میں اس وقت دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے۔ ہمارے دور میں ملک دہشت گردی پر قابو پا کر سیاحت کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ 4 درجے بہتر ہوئی تھی، لیکن رجیم چینج نے اس سارے عمل کو بھی ریورس گیئر لگا دیا ہے اور اب بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوبارہ دنیا کا دوسرا بدترین ملک بن گئے ہیں۔ اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بہت لمبی ہے، ان کے ساتھ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے تھے۔ جب تک ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی، اس وقت تک ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ فوجی آپریشن کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے فکرے یا جملے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ مجھے اختر مینگل صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنانا ہے، اس پہ میں اپنے وی لاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اختر مینگل صاحب نے کہا جی کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے۔ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، یہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے خبردار کیا تھا، ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا، مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں کا نہ کہ مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا۔ ہر ایک حکومت نے بلوچ نسل کشی میں اپنا حصہ برابر کا ڈالا اور یہ واحد مسئلہ تھا جس پر تمام ادارے اور تمام حکومتیں ایک پیج پر رہی ہیں، اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی بجائے ہمیشہ کی طرح الزام کسی اور پر لگانا تو ان کا وتیرہ رہا ہے۔ آج میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، وفاقی حکومت، سیاسی پارٹیاں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے اپنی ظلم اور زیادتیوں سے بلوچستان کو اس نہج پر پہنچایا، مگر اس بار نہ یہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے۔ یہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں۔ سردار اختر مینگل جو ہے وہ بلوچستان کی سیاست کے ایک سرخیل ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے، اور ان کی بات آپ نے سنی۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔